السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ آخرہ سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کل جہاں سے بات ختم ہوئی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن احمد، امام احمد رحم اللہ کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ جب امام احمد پر سکرات الموت کا پیریڈ گزر رہا تھا، سکرات الموت یعنی وہ جو انکانشیسنس کا پیریڈ ہوتا ہے، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ ٹرانزیشنری فیز جو ہوتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیے کہ سکرات الموت یہ کوئی مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک کلیئر باؤنڈری ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا بعض اوقات اس سرٹن مومنٹس میں آدھا آپ زندگی کے اس طرف ہوتے ہیں اور آدھا زندگی کے آپ اس طرف ہوتے ہیں، تو یہ ایک درمیان کا ٹرانزیشنری فیز ہوتا ہے بڑا چھوٹا سا ہے، بٹ یہ سکرات الموت کا جو پیریڈ ہے۔ تو جیسے نیند میں ہوتا ہے کہ ہم نیند کو کہتے ہیں نا الموت الصغریٰ، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مائنر ڈیتھ ہے، یہ چھوٹی موت ہے۔ اور جب ہم سارا دن جاگ کر سونے کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹرانزیشنری فیز ہوتا ہے کہ ہم پھر نہ جاگنے والوں میں ہوتے ہیں نہ سونے والوں میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ سکرات الموت کا، یہ موت کا فیز ہوتا ہے کہ نہ آپ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں۔ تو امام احمد پر جب یہ فیز تھا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ تو تھوڑا سا ہوش بہتر ہوا تو عبداللہ بن احمد نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید آپ کو مرنا پسند نہیں ہے، کیونکہ عام تو بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی بڑی اچھی انسان کو لگتی ہے، تو یہاں سے جاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو امام احمد نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور ساتھ میں کہہ رہا تھا او احمد، او احمد، تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے ہو، تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے ہو۔ اور امام احمد کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، یعنی جب تک مجھے موت نہیں آتی میرا تمہارا مقابلہ رہنا ہے، آئی ہیو ٹو فائٹ یو۔ تو مومن اپنے آخری لمحات تک لڑتا ہے، آخری لمحات تک لڑتا ہے، اور وہ اپنا گارڈ جو ہے اس کو نیچے نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس کی خاص بات ہے کہ آخری دم تک وہ فائٹ کرتا رہتا ہے، کیونکہ کسی بھی ٹائم یہ فتنہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ امام تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس یہ آخری موقع ہوتا ہے، کیونکہ اور پھر وہ آپ کو نا وہ خاص دھیان دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک خاص ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب اگر یہ بندہ بچ گیا، یہ مومن اگر ایمان کی حالت میں چلے گیا تو اس کی تو کنفرم جنت کی ٹکٹ ہے، تو یہ تو پھر میری پارٹی میں شامل نہ ہو پائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ پورا فوکس کرتا ہے، اپنا 100% لگاتا ہے۔ اور زندگی کس حال میں ختم ہوگی یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خاتمہ جس چیز پر ہوتا ہے اسی حال میں قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر انسان حج کرتے ہوئے اس کی وفات ہوگی ہے تو وہ تلبیہ کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جو شہید ہوگا وہ قیامت والے دن اس کے جو زخم ہوں گے وہ اسی طرح ان سے خون بہ رہا ہوگا جیسے وہ شہادت کے وقت اس کا خون ہوگا۔ یہ ریوارڈ ہوگا، یہ سائن ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھئی یہ شہید ہے اور اس کو ہم ابھی ریوارڈ دینے جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بیسٹ جو انعامات ہیں وہ شہید کے لیے۔ تو اختتام بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو اینڈ ہے لائف کا وہ کہاں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سب سے اچھے اعمال آخری اعمال کو بنائیں، کیونکہ انہی اعمال پہ پھر میں نے کھڑا ہونا ہے قیامت والے دن، وہی اعمال کرتے ہوئے اسی حالت میں ہم نے اٹھنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نیک عمل کرتا رہا ساری زندگی یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ اتنا جنت کے اتنا قریب رہا کہ اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس میں اور جنت میں تقریباً ایک قدم کا فاصلہ تھا، اور پھر وہ بھٹک گیا اور اس نے کوئی ایسا برا عمل کر لیا تو وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ساری زندگی کسی کی بڑی زبردست گزری اور اینڈ پہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ وہ بھٹک گیا، اور تو پھر اس کا جو انجام کیا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے ساری زندگی معصیت میں، برائی میں گزاری ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے کچھ ایسے اچھے اعمال کر دیے جو کہ آپ کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں، تو اٹ از پاسبل کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے۔ تو اینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے،
ابھی ہم آگے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ بہت سے لوگوں کا ریئل واقعات، فیکچول واقعات، کہ بہت سے لوگوں کا اینڈ کیسے خراب ہوا، وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اختتام جو ہے وہ خیر پر ہو. اچھا، یہاں ہم ابھی کچھ پوائنٹس جو ہیں برے انجام کے یا بیڈ اینڈنگ کے یا ایول اینڈنگ کی میجر کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ہم وہ کچھ پوائنٹ دو تین جو ہیں وہ جاٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور ان کو ہم واقعات اور احادیث کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی ریزن برے انجام کی وہ کیا ہے؟ ایمان کی خرابی یا کمزوری. اس کی مثال آپ کو ایسے سمجھائی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک کمپیوٹر ہے، اس کو آپ نے پہلے ماہ چلایا وہ بہترین چلا، دوسرے ماہ چلایا بالکل ٹھیک چلا، بٹ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا. آپ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر رہے تھے، اس کو کوئی ایشو درپیش نہیں آیا، بٹ اچانک آپ نے ایک بڑی فائل، ایک بڑا سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کیا اور وہ یک دم کریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ اٹ فیل ڈاؤن، سسٹم پورا خراب ہو گیا. تو مسئلہ تو اس کمپیوٹر میں پہلے دن سے ہی تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب اس پر مشکل وقت آیا یا جب اس پر حالات سخت ہوئے یا اس پہ کوئی مشکل ٹاسک اس سے لیا گیا تو وہ جواب دے گیا. یہی انسان کی مثال ہے کہ ایمان کی کمزوری آپ کے اندر ہو سکتی ہے، ایک ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن موت کے وقت جب حالات سخت ہوئے، شیطان نے آپ پر پورا حملہ کیا، تو اس ٹائم آپ نے جواب دے دیا. وہ چھوٹا سا مسئلہ جو ہے، وہ چھوٹا سا ایمان کی خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو قرآن پہ شک ہو سکتا ہے، آپ کو نبیوں پہ شک ہو سکتا ہے، آپ کو خدا کی ذات پر شک ہو سکتا ہے. اور آخر میں کیا ہوا کہ آخر میں آپ نے جب موت کا وقت آیا تو شیطان آپ کو کوئی معاملہ آپ کے ایمان میں تھا اور شیطان آخر میں آپ نے کنکلوژن یہ نکالی کہ اسلام ہی ٹھیک نہیں ہے، تو شیطان نے آپ کو ایمان والوں سے نکال کر آپ کو کفار میں شامل کر دیا، تو اور آپ نے اسلام چھوڑ دیا. ابن قیم کہتے ہیں رحم اللہ، فرماتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کبھی کسی شخص کو سیدھی راہ سے نہیں بھٹکاتا. اگر وہ شخص واقعی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نہیں بھٹکاتا. کوئی نہ کوئی ایمان کی کمزوری اس کے اندر ضرور ہوتی ہے، وہ فالٹ ایمان کا اس شخص کے اندر ہوتا ہے، تبھی اس کی وہ بیڈ اینڈنگ ہوتی ہے یا وہ اپنی راہ سے بھٹکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بھٹکا دے، یہ انسان خود اس کے اندر وہ فالٹ ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ ڈوب سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی وہ ساری زندگی ایک پتہ نہیں ڈیلوژنل قسم کے راستے پہ چلتے رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے فوکس ساری اس دنیاوی زندگی میں لگایا اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن وہ آخر میں ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے اندر وہ فالٹ موجود ہوگا. یا تو وہ کریکٹ نیت سے انہوں نے وہ کام نہیں کیا، ساری زندگی چیریٹی کرتے رہے، لیکن نیت ان کی کیا تھی کہ دنیا میں شوشہ ہوگی. شہادت بھی حاصل کی تو ان کا یہ ہوگا کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے شہادت حاصل کی، تو وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے دنیا میں بڑی اسٹرگل کی ہے اللہ کے راستے میں، لیکن ان کے وہ آخر میں کوئی کام نہیں آئے گی وہ چیز. اور دوسری میجر ریزن برے انجام کی یا برے اختتام کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیدھی راہ سے بھٹک جانا. شروع میں ایک چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے کہ انسان لیتا ہے کہ وہ سیدھا چل رہا ہوتا ہے، اچانک ایک دن وہ چھوٹی سی ایک ڈائیورژن لیتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک رانگ وے لیتا ہے، رانگ ٹرن لیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو اگر ایک لائن سے دوسری لائن نکالی جائے تو شروع میں وہ اینگل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے. اور شروع میں انسان ایک چھوٹا رانگ ٹرن لیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت دور چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اسلام سے. ابلیس کا بھی تو یہی واقعہ تھا نا. ابلیس اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق تھی کیونکہ وہ سب سے زیادہ عابد پرہیزگار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایلیویٹ کیا، اس کو جن سے اس کو ملائکہ کے برابر اس کو اسٹیٹس دیا. لیکن اس کے اندر ایک بیماری آ گئی، ایک چھوٹا سا فالٹ آ گیا، اور وہ چھوٹی سی بات تھی
اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ فالٹ بہت بڑا تھا، کبر، غرور، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ مخلوق بن گئی۔ تو سب سے پسندیدہ مخلوق سے ناپسندیدہ ترین مخلوق بننے کا یہ سفر، ڈائیورژن فرام دا اسٹریٹ پاتھ۔ اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سیدھے راستے پہ چلایا، وہ ساری زندگی بڑے اچھے کام کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے، آخر میں کسی نہ کسی مال و دولت، عورت، کسی بھی قسم کے فتنے میں وہ آ گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام تھا وہ ان سے چھین لیا۔ دیکھیں کیا ہوا کہ دنیا کی جو زینت کی طرف مائل ہونے کا نتیجہ آپ کو ایک ہائر سٹیٹس سے آپ کی جو ساری جو محنت ہے اس کو ضائع کر دیتا، کیونکہ آپ کا جو اینڈ ہے وہ میٹر کرتا، اور انسان کی، اور کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی فلسفے کے بھی خلاف ہے نا۔ آپ دیکھیں اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ کے آگے جھک جانا، سرنڈر کر دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا اسلام فالو کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جو اسلام کی آسان تعلیم ہے اس پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جہاں ہماری نفسانی خواہشات کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس سے ہم انکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل سرنڈر کرو اللہ تعالیٰ کے آگے، اپنی خواہشات کے خلاف بھی جا کر۔ اسلام ہمارے لیے نہیں بدلے گا، یاد رکھیے گا، اسلام ہمارے لیے نہیں بدلے گا، ہمیں اسلام کے لیے بدلنا ہے۔ ہم نے اپنی لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس طرح کی لائف گزارنی ہے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قرآن کا حافظ ہو، یہاں تک کہ قرآن کی روشنی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہو، اور پھر وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ دے اور پڑوسی پر شرک کا بہتان لگائے اور اس پر تلوار تان لے۔ یعنی وہ فتنے کا شکار ہو گیا، یعنی وہ حافظ قرآن بھی ہے اور اس کا جو نور ہے قرآن کا وہ بھی اس کے منہ سے جھلک رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، ایک فتنے کا شکار ہو گیا اور اپنے کسی پرسنل گین کی وجہ سے اس نے اپنے پڑوسی پر جو ہے وہ تلوار تان لی۔ تو صحابی تھے حذیفہ بن یمان، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے مشرک کون ہے، الزام لگانے والا یا جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے جو نالج حاصل کیا تھا، جو علم اس کے اندر حاصل تھا، وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پایا اس کے معاملات میں۔ تو قرآن دل میں ہے لیکن فتنے کا شکار ہو گیا اور پڑوسی پہ تلوار تان لی۔ اس طرح کی ایک بہت مشہور کہانی ہے برسیسا کی۔ برسیسا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت نیک تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ تو اس زمانے میں وہاں اس کے محلے میں 3 بھائی تھے، وہ جہاد پہ جا رہے تھے، تو پیچھے ان کی ایک بہن تھی۔ تو انہوں نے کہا یار کہ ہم اس بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ برسیسا بہت عابد ہے، تو سب سے بیسٹ جگہ یہی ہے کہ تم برسیسا کے پاس اس کو چھوڑ جاؤ۔ تو برسیسا ایک خانقاہ میں رہتا تھا، ایک سینیگاگ ہوتا تھا، یہودیوں کا سینیگاگ ہوتا۔ تو برسیسا نے جب برسیسا کے پاس گئے، انہوں نے ریکویسٹ کی، تو برسیسا نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالو۔ لیکن بعد میں برسیسا کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر تو اس کو اپنے پاس، اس عورت کو اپنے پاس نہیں رکھے گا تو ہو سکتا ہے کوئی برا شخص اس کو کوئی جگہ دے دے اور اس بچی کی جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو برسیسا نے آخر مان گیا، برسیسا نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو رکھ لیتا ہوں، میں خانقاہ میں رہوں گا اور یہ میرا گھر ہے یہاں،
تو اس گھر میں یہ آپ کی یہ بہن رہ لے گی، یہ عورت رہ لے گی۔ تو ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ برسیسہ اس کو کیا کرتا تھا کہ اپنی خانقاہ پر کھانا رکھ دیتا تھا، اور وہ خاتون جو تھی وہ وہاں سے آگے کھانا لے لیتی تھی، وہاں جو اس کے دروازے سے، خانقاہ کے دروازے سے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ عورت جو ہے خانقاہ تک آتی ہے کھانا لینے کے لیے، تو اس کو کوئی نہ کوئی شخص دیکھتا ہوگا، لوگ دیکھتے ہوں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں جا کے اس کو کھانا دو۔ تو برسیسہ نے کیا کیا کہ برسیسہ نے کھانا جو ہے وہ رکھنا اس گھر میں اس عورت کے لیے اس کے دروازے کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ عورت جب دروازہ کھولتی ہے تو پھر بھی اس کو کوئی دیکھ لے گا، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ تم اس کو کمرے میں کھانا دے آیا کرو۔ تو برسیسہ نے اندر کمرے میں کھانا دینا شروع کر دیا۔ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے، وہ تو ایسے جیسے جیل میں رہ رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا تھا، اس کے بھائی جہاد سے واپس نہیں آ رہے تھے، تو وہ تو کسی نے وہ ادھر ادھر کسی سے بھی بات کر سکتی ہے، اس سے بات کرنی چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تو برسیسہ نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، اور دروازے کے باہر سے وہ بات کرتا تھا، تو اونچی اونچی وہ دونوں باتیں کرتے تھے، آواز ایک دوسرے کو، وہ بھی اونچا بولتا تھا اور وہ بھی اونچا بولتی تھی، تو وہ آپس میں کنورسیشن کرنا شروع کر دی۔ تو شیطان نے ایک دن وسوسہ ڈالا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں کو تمہاری آوازیں نہ سنیں اور تم آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرو۔ برسیسہ نے وہ شروع کر دیا، اور آخر کار کرتے کرتے وہ جو نیک پرہیزگار برسیسہ تھا اس نے آخر میں زنا کر دیا، اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور اب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو برسیسہ کو شیطان نے کہا کہ یہ جب اس کے بھائی آئیں گے اس عورت کے، تو وہ تو تمہیں بھی قتل کر دیں گے اور اس عورت کو بھی قتل کر دیں گے، تو بہترین حال یہ ہے اس بچے کو مار دو۔ تو برسیسہ نے اس بچے کو مار دیا، اور پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیا تو نے بچے کو مار دیا تو یہ عورت بھی شور مچائے گی اور یہ سب کو بتا دے گی، اس کے بھائیوں کو بھی، تو بہتر یہ اس عورت کو بھی مار دو۔ تو برسیسہ نے اس عورت کو بھی مار دیا، اور ان دونوں کو جو گھر تھا اسی میں ایک پتھر کے نیچے دفنا دیا۔ اور جب اس کے بھائی واپس آئے جہاد سے تو برسیسہ نے کہا کہ یہ تمہاری بہن جو تھی یہ بیمار ہو گئی تھی، تو اس کو میں نے دفنا دیا، ایک ویسی فرضی ایک قبر دکھا دی۔ بھائیوں نے یقین کر لیا کہ بھئی نیک بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن رات کو جو وہ بھائی تھے عورت کے، ان سب کو خواب آتا، اور شیطان اس خواب میں آ کے انہیں کہتا ہے کہ یہ جو برسیسہ نے تمہیں قبر دکھائی ہے نا، یہ غلط قبر ہے، یہاں تمہاری بہن نہیں دفنائی ہوئی، تو جا کے چیک کر لو۔ وہ جا کے چیک کرتے ہیں سارے بھائی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو اس قبر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو خالی ہے۔ وہ برسیسہ کو جا کے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے گھر میں اس کو دفنایا ہوتا ہے، تو پکڑ کے اس کو بادشاہ کی طرف لے جاتے ہیں، اب اس کو اس کو پھانسی دینے کے لیے۔ اب برسیسہ کے سامنے شیطان پھر آ جاتا ہے، اور اس بار جو شیطان آتا ہے وہ آتا ہے انسانی شکل میں۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ میں نے کروایا، اور اس کا حل بھی میرے پاس ہے ابھی، تو اگر تم آخری وقت میں اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو حل تو میرے پاس ہے۔ برسیسہ نے کہا خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ کیا حل ہے؟ تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو۔ تو آخر میں برسیسہ نے شیطان کو سجدہ کر لیا، اور یہ اس کا آخری ایکشن تھا، اس کے بعد اس کو پھانسی ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ چھوٹی سی ڈائیورژن لیتے ہو، سیدھے راستے سے تھوڑا سا بھٹکتے ہو، تو شیطان آپ پر یکدم اٹیک نہیں کرتا کہ یکدم وہ کہے کہ بھئی مجھے سجدہ کر لو، اوور نائٹ ایسا نہیں کرتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے۔ اور زندگی میں کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے علم پر، اپنے ایمان پر، کہ آپ کو قرآن کی کتنی آیتیں آتی ہیں، آپ کا تجربہ کتنا ہے، کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور علم کا جو فروٹ ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اگر وہ آپ کو ہر لمحہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے تو آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو برسیسہ کی سٹوری ہمیں یہ سناتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، ابن جوزی وہ واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک مسلمان تھا، عبد الرحمن بن عبد الرحیم،
یہ غالباً 270 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس ٹائم یہ مجاہد تھا، اور رومنز کے ساتھ مسلمان جو لڑ رہے ہوتے تھے تو یہ جہاد کرتا تھا، بڑا لمبا عرصہ اس نے جہاد کیا۔ تو ایک مہم میں یہ ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا جس کو سیج ٹیکٹک کہتے ہیں نا۔ تو عبد الرحمن بن عبد الرحیم نے ایک عورت دیکھی، اور وہ عورت کے فتنے میں شکار ہو گیا، اس کو عورت بہت اچھی لگی، تو گپ شپ لگانا شروع کر دی۔ اس نے پوچھا کہ میں قلعے کے اندر کیسے آ سکتا ہوں؟ تو عورت نے کہا بڑا سمپل کام ہے، تم عیسائی ہو جاؤ تو راستہ تو تمہیں میں دکھاؤں گی، تمہیں اندر میں لے جاؤں گی۔ تو وہ جو شخص تھا وہ عیسائی ہو گیا۔ اگلے دن مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ان کی صفوں میں شامل تھا وہ عیسائیوں کے قلعے کے اندر سے لڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ بندہ تو قرآن کا اتنا بڑا عالم تھا، اتنا عرصہ اس نے جہاد کیا، اور اب ایک عورت کے پیچھے اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کو بہت بڑی تکلیف پہنچے کہ یار یہ ایسا بھی کوئی شخص کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مسلمان کا گزر ہوا، جب جنگیں شنگیں ختم ہوگی اور کافی عرصے کے بعد مسلمان کا گزر وہاں سے ہوا، اور وہ شخص دوبارہ ملا۔ تو مسلمان نے کہا کہ آؤ، تم اس کو دعوت دی کہ تم واپس آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں بھی سیٹل ہو چکا ہوں، میرے یہاں بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا کاروبار ہے، بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے، تو میں تو واپس نہیں آ سکتا ابھی۔ تو وہ مسلمان نے پوچھا کہ وہ جو قرآن کا تم اتنا علم تھا تمہارے پاس، اور تم نے اتنا عرصہ جہاد کیا، تو وہ تعلیمات ساری تمہیں کیا بھول گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے سب کچھ بھول گیا سوائے ایک آیت کے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ یہ آپ ذرا آئرنی دیکھیے گا، وہ آیت قرآن مجید کی سورہ حجر کی یہ آیت تھی: ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ قیامت والے دن کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حال پر چھوڑ دو، یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالی رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سی آیت یاد کروائی، وہ جو ریگریٹ والی، قیامت والے دن وہ ریگریٹ کریں گے کہ کفار کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، تو اور عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کو صرف سب کچھ بھول گیا تھا، صرف یہ والی آیت جو تھی اس کو یاد تھی۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ راستے سے بھٹکتے ہیں، ایک چھوٹے، آپ کی ساری زندگی جہاد میں، عبادت میں گزری ہو، لیکن جب بھی آپ بھٹکے ایک چھوٹا سا، تو آپ کا جو انجام ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی بہترین نصیحت کریں، اور ایسی نصیحت کریں کہ پھر مجھے کہیں اور سے نصیحت حاصل نہ کرنی پڑے، یعنی مجھے بیسٹ ایڈوائس دے دیں جو ونس فار آل ہو، اور دیٹس اٹ، وہ بہترین، جامع اور مکمل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ ایمان لے آئے اور آپ نے منہ سے اقرار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اصل امتحان سیدھے راستے پر جمے رہنے میں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تھوڑی دیر سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور پھر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ آپ نے جمے رہنا ہے، آپ نے اینڈ تک آپ نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے رہنا۔ اور نماز میں بھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، 17 دفعہ ہم جو فرض ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سیدھے راستے پہ جمے رہنا، چلنا، یہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ منہ سے اقرار کر دینا تو کچھ بھی نہیں ہے، جمے رہنا، کنسسٹنسی ہی تو امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب تیسری بڑی وجہ برے اختتام کی، ایول اینڈنگ کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ بار بار کریں تو اس سے بھی آپ کا جو اینڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ساری زندگی کوئی ایول کام کرتے رہیں تو آخر میں سیدھا ہونا بہت مشکل ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ بھی بار بار کرے تو وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ریپیٹیشن کی وجہ سے۔ اور الزہبی اپنی کتاب الکبائر میں
کچھ اس طرح کے واقعات لکھتے ہیں برے اختتام کے. اس میں سے ایک شخص تھا، وہ ساری زندگی چیس کھیلتا رہا، شطرنج، اور جب آخری وقت اس کو کہا گیا کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس نے انکار کر دیا اور کہتا رہا چیک میٹ چیک میٹ چیک میٹ. اسی طرح ایک اور شخص تھا، اس کا جب موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ کہنے لگا کہ بوتل کدھر ہے، بوتل کدھر ہے، مجھے شراب پلاؤ، شراب پلاؤ. تو جس بندے نے ساری زندگی شراب پی ہے، شطرنج کھیلی ہے، تو وہ آخری وقت میں بھی یہی کرے گا. آخری وقت میں وہ یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ بڑا ہی نیک ہو کے، پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. ابن قیم بتاتے ہیں کہ موت کے وقت ایک شخص کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بول سکتا، حالانکہ اس کی بالکل وہ زبان صحیح سلامت سب کچھ، لیکن لا الہ نہیں، کیونکہ ساری زندگی وہ لا الہ الا اللہ سے دور رہا، اسلام سے دور رہا، نمازوں سے دور رہا، اللہ کے حکم سے دور رہا، نافرمانی میں گزاری، تو آخر میں اللہ نے توفیق ہی چھین لی. اس کی مثال آپ کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں رات کو اکثر سوتے وقت کون سے خیال آتے ہیں، یا خواب ہمیں کس قسم کے آتے ہیں؟ زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ صبح دن بھر جو ہم سوچتے رہتے ہیں وہی ہمیں خواب میں آتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے ذہن میں سوار ہوتا ہے. اور نیند کو وفات الصغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی موت ہے یہ. تو زندگی کا بھی یہی حساب ہے، جب یہ فنش ہوگی تو آلموسٹ وہی ہم کر رہے ہوں گے جو ہم ساری زندگی کرتے رہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کہ ہم ساری زندگی نافرمانی میں گزاریں گے، آخری 5 منٹ میں ہم کلمہ پڑھیں گے اور جنت کا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، یہ اللہ کے خلاف چال ہے. ساری زندگی بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ساری زندگی نافرمانی کروں گا، آخر میں توبہ کر لوں گا، یا جوانی اور اب ساری زندگی آپ نے گناہوں میں گزاری ہے اور بوڑھے ہو کے میں توبہ کر لوں گا. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آپ میری ہر روز عبادت کرو، اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزارو. تو یہ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کو آؤٹ سمارٹ کر دوں گا، میں آخری دن جب موت کے بیڈ پہ ہوں گا تو میں اللہ کے ساتھ چکر چل لوں گا، اور یہ چال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور وہ اللہ کے خلاف چال چلتے ہیں اور اللہ ان کے خلاف چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا. یہ اٹ وڈ ناٹ بی ایزی، یہ پاسبل بڑا مشکل سے ہوگا. عرب کا ایک ملک تھا، اس میں کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص مر رہا تھا. تو ایک شیخ صاحب اس کے گھر میں گئے تو اس نے دیکھا کہ سارا گھر جو ہے وہ ایک سنگر ہے کلثوم، ان کی کلثوم کے گانے سارے جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پہ لگا کے سن رہے ہیں. تو شیخ نے کہا خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈرو، اس موت کا وقت ہے اور تم لوگوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں، اس کو قرآن لگا کے سناؤ، اس کا کچھ اس بوڑھے شخص کے لیے بہتر ہو سکے. تو جب قرآن لگایا گیا تو بوڑھے شخص نے کہا اس کو بند کرو اور کلثوم لگاؤ، میرے دل کو کلثوم کی آواز سے سکون ملتا. اور اسی حالت میں وہ مر گیا. تو یہ بیڈ اینڈنگ ہوتی ہے، برا انجام ساری زندگی، کیونکہ قرآن سے دور رہا، آخر میں قرآن سننا نصیب ہی نہیں ہوا. اچھا، جس کام کو کرتے ہوئے ساری زندگی ہماری گزری ہے، غالب امکان ہے کہ موت بھی ہمیں اسی کام پر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے خوف سے آزاد وہی شخص ہوتا ہے جو آخر میں ہارے گا، جس کا انجام برا ہوگا. ایک خلیفہ وقت تھا، تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں، یہ کیا ریزن ہے کہ ہمیں موت اچھی نہیں لگتی. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ کیونکہ ہم اس دنیا میں بڑے اسٹیبلش طریقے سے ہم نے اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے، ہم نے یہاں بڑا مقام بنایا ہوتا ہے، بڑی جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں، اور آخرت کی ہم نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، آخرت ہماری تباہ ہوتی ہے. تو ایک اسٹیبلش جگہ سے ایک ڈسٹرائڈ جگہ تک انسان جانا پسند تو نہیں کرتا نا. تو دنیا کی جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو آخرت میں اللہ سے ملنے سے روکتی ہے. اور ایسا شخص، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا. تو اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا رہا ہوتا ہے
تو اس کے لیے تو یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس نے تو سارا اپنی اس انویسٹمنٹ اس کی دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں تو اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر تو دنیا بسی ہوتی ہے، تو اس کو تو برا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جب اسے دنیا سے اس کو اٹھایا جا رہا ہو. تو ایسے شخص سے پھر اللہ بھی ملنا پسند نہیں کرتا. اس کے برعکس حضرت معاذ بن جبل کا جب موت کا وقت آیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے کہ موت کو خوش آمدید، موت کو خوش آمدید، میں کافی عرصے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں اللہ سے ملنے کے وعدے کا انتظار کر رہا تھا، موت کو خوش آمدید، موت کو خوش آمدید. وہ خوش تھے اللہ سے ملنے کے لیے. اور پھر فرما رہے تھے اے دنیا تو یہ نہ سمجھ کہ میں اس دنیا کی محبت کے لیے یہاں رہنا چاہتا تھا، میں تو اس دنیا میں صرف اس لیے رہنا چاہتا تھا، میں اس دنیا میں اس لیے رہنا پسند کرتا تھا تاکہ گرمی کے سخت دنوں میں روزے رکھ سکوں اور ٹھنڈ کی لمبی راتوں میں اللہ کی عبادت کر سکوں. لیکن اب میرا وقت ختم ہو گیا تو موت کو خوش آمدید اور موت کو خوش آمدید. تو یہ رویہ ہے ایمان والوں کا. وہ اس دنیا کو اپرچونٹی، پلیس آف اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکیں، اس کے علاوہ ان کو اس دنیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور ایسے شخص سے پھر اللہ بھی ملنا چاہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ ہر گزرے ہوئے نبی کو موت کے وقت جنت میں اس کی جگہ دکھائی جاتی رہی ہے، اور ان کو چوائس دی گئی کہ یا اس دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا موت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ میری گود میں تھا، آپ نے سر میری گود میں رکھا ہوا تھا اور آپ بے ہوش ہوئے. جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ سب سے بہترین ساتھی ہے، اللہ سب سے بہترین ساتھی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آ گیا اور آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس. تو آپ نے چوز کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بہترین ساتھی ہے، اللہ سب سے بہترین ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.